قرآن کریم کی اصطلاح ہے اراجیف، مرجفون، پراپوگنڈا کرنے والے اور افواہیں پھیلانے والے، غلط بے بنیاد باتیں پھیلانے والے، یہ رجفہ ہیں، ارجوفہ ہیں اور اراجیف ہیں یہ۔ اور اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری امت جو سوشل میڈیا پہ ہے اور سارے ہی ہیں، یہ مرجفون کے زمرے میں ہیں۔ اور رسول اللہ کو فرمان ہے مرجفون کے بارے میں کہ منافق اور مرجف یہ دونوں کا تعلق ہے، جو کہ اراجیف ہی سے انسان منافق بنتا ہے، اور منافقانہ روش پراپوگنڈا اور افواہیں پھیلانا ہے، بے بنیاد باتیں کرنا۔ جھوٹ کے لیے، پراپوگنڈے کے لیے یہی کافی ہے، روایت کا مضمون ہے کہ جو سنا ہے اسے آگے پھیلا دو، اسی سے انسان اراجیف کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ جو سنا ہے وہ آگے کسی کو بتا دو، تحقیق کیے بغیر، ثبوت کے بغیر، یہ جانچے بغیر کہ جو میں نے سنا ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں، چونکہ بیچ میں بہت سارے فاسق ہیں جو آپ کو نبا پہنچاتے ہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر نبا و خبر پہنچتی ہے کوئی تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ جو ہی آپ کے موبائل میں بات آتی ہے آپ اس کو 100 کو آگے فارورڈ کر دیتے ہو، 1000 آدمی کو آگے پہنچا دیتے ہو، یہی ارجوفہ کہلاتا ہے، یہی پراپوگنڈا اور یہی منافقت ہے قرآن کریم کے نزدیک۔ اور رسول اللہ کو فرمان ہے کہ منافقوں اور اراجیف کو آپ متوجہ کریں، ورنہ ہم آپ کو ایسی غیرت دلائیں گے، رسول اللہ کو اور مومنوں کو، یہ بہت اہم نکات ہے قرآن کریم کے، ہم آپ کو ایسی غیرت دلائیں گے جس سے مرجفون اور منافقون کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اور اگر کسی معاشرے کے اندر مرجفون اور منافقون آزادی سے اپنا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، باقی سارے بے غیرت ہیں۔ غیوروں کے ملک میں، غیوروں کی قوم میں یہ کام ناممکن ہے۔ رسول اللہ کو اللہ کا فرمان ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے، یہ مرجفون، پراپوگنڈا کرنے والے اور منافق، تو پھر ہم ایسی غیرت دلائیں گے آپ کو کہ ان کے لیے جینا حرام ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی تحمل کر رہا ہے، منافقت کو برداشت کر رہا ہے اور اراجیف کو برداشت کر رہا ہے، سن کے بس تبصرہ کر کے نجی محفل میں، گپ شپ میں اس کو تبادلہ کر کے ختم ہو گیا، اور ان کے بارے میں آپ نے عکس العمل نہ دکھایا تو بے غیرتی ہے۔ قرآن اس کو بے غیرتی کہتا ہے۔ میں یہ آیت بھی آپ کی خدمت میں پڑھ دوں۔ بھلے یقین ہو جائے آپ کو کہ قرآن نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، سب کا حق ادا کیا ہے۔ جو پراپوگنڈا کرتے ہیں ان کا بھی، اور جو پراپوگنڈے پہ چپ رہتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں ان کا بھی حق قرآن نے ادا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے اندر غیرت نہیں ہے، جو یہ چیزیں خاموشی سے تحمل کرتے رہتے ہیں۔ سورہ احزاب آیا 60 کے اندر ہے۔ سورہ احزاب آیا 60، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ۔ 3 گروہ ہیں، منافق، دلوں کے مریض جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور مرجفون، مرجفون یعنی افواہیں پھیلانے والے، بے بنیاد جھوٹی باتیں پھیلانے والے۔ اگر یہ باز نہ آئے، لَإِن لَمْ يَنْتَهِ، اگر یہ 3 گروہ باز نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لَنُغَيِّرَنَّكَ بِهِمْ، اے رسول پھر ہم آپ کو غیرت دلائیں گے، لَنُغَيِّرَنَّكَ بِهِمْ، ان کے متعلق، ان کی بابت آپ کے اندر غیرت پیدا کریں گے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر مدینے میں ان کا ٹکنا محال ہو جائے گا، مجاورت مدینہ مشکل ہو جائے گی ان کے لیے، اس شہر میں رہ نہیں پائیں گے وہ، اگر یہ باز نہ آئے۔ اگر باز آ جائے تو ٹھیک ہے، باز نہیں آتے تو پھر رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو غیرت دکھانا پڑے گی،
امت رسول کو غیرت دکھانا پڑے گی. بے غیرتی بہت سارے مسائل کھڑے کرتی ہے. بے غیرتی فسق و فجور پھیلانے کا موقع دیتی ہے. بے غیرتی منافقت کو پھیلنے کا موقع دیتی ہے. بے غیرتی فساد کا موقع دیتی ہے. یہ جو آج بشر اور فرد بچہ فساد میں مبتلا ہے، بے غیرتی کی وجہ سے ہے. بے غیرت کون ہے؟ جو اس پہ عکس العمل نہیں دکھاتے. ویسے ظاہری طور پر کڑتے ہیں لیکن عکس العمل نہیں دکھاتے. خوب قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے یہ خطرے ذکر کیے ہیں. تم کن کی زد میں ہو؟ اس وقت پورا معاشرہ، پورا عالم اسلام مرجفون کی زد میں، منافقت کی زد میں ہے. غیرت نہیں دکھاتے. عرض ہوگا بعد میں گفتگو میں کہ اس وقت عالم اسلام پہ کیا گزر رہی ہے، اور سب جانتے بھی ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. اور عالم اسلام کی بے غیرتی دیکھیں کیا ہے. کیوں بے غیرتی ہے عالم اسلام میں؟ چونکہ انذار نہیں ہے. علماء نے انذار چھوڑ کر تحقیق شروع کر دی ہے. انذار چھوڑ کر کتابیں لکھنا شروع کر دی ہیں. انذار چھوڑ کر ادارے بنانا شروع کر دیے. انذار چھوڑ کر تنظیمیں بنانا شروع کر دی ہیں. انذار چھوڑ کر عالمانہ فریضے چھوڑ کر سیاستدانوں والے کام شروع کر دیے ہیں. اس وجہ سے امت کے اندر یہ بے غیرتی کا عالم ہے، چونکہ انذار نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے. لوگوں کو آگاہی دیں، بیدار کریں. کیا ہوگا نتیجہ؟ لعلہم یتقون، شاید یہ با تقوی ہو جائے.